بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری شادی تھی اور میں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ میری ماں نے جانے مجھ سے کیا دشمنی نکالی تھی کہ میرا رشتہ ایک غریب مزدور کے ساتھ کر رہی تھی۔ میں جس قدر حسین تھی، میرے لیے تو کسی امیر اور خوبصورت شہزادے کا رشتہ آنا چاہیے تھا اور میری شادی اس سے ہونی چاہیے تھی، مگر میرے نصیب میں کیا تھا؟ ایک بڑی عمر کا مرد جو غریب بھی تھا۔ میں دلہن بنتے ہوئے دل ہی دل میں رو رہی تھی۔ میں تیار نہ بھی ہوتی تو سرخ جوڑے میں قیامت ڈھاتی۔ میک اپ اور جیولری نے میرے حسن کو مزید بڑھا دیا تھا۔ میں اپنے شوہر کے پہلو میں جا کر بیٹھی تو سبھی کی ترس بھری نظریں دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں خود کو کہیں غائب کر لوں۔ میرے اور میرے شوہر کا بالکل جوڑ نہیں تھا، اور شادی میں آیا ہر رشتہ دار یہی کہہ رہا تھا کہ زارا کے یعنی میرے نصیب پھوٹ گئے۔ سب میری ماں کو باتیں سنا رہے تھے اور میری ماں ہنس کر سن رہی تھی، اور میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ وہ کسی کو کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ اماں کی یہ عادت نہیں تھی کہ وہ کسی کی بات سنتی، وہ تو ایک کے بدلے 4 سنا دیتی تھی، مگر اس وقت وہ بالکل چپ تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ اماں کا کیا مقصد ہے یوں چپ رہنے کو۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھ گیا۔ باہر کار کھڑی تھی، شاید وہ کرائے پر لایا تھا۔ مجھے رونا آیا۔ اتنے امیر اور گاڑی والوں کے رشتے میری ماں نے ٹھکرائے اور مجھے اس غریب سے بیاہ دیا۔ میں اس کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد ایک سنسان جگہ پر جا کر گاڑی خراب ہو گئی۔ میری کون سا لمبی چوڑی بارات تھی، صرف میرا شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا، اور وہ سب رخصتی سے پہلے جا چکے تھے۔ اس وقت ہم دونوں ہی تھے اور دور دور تک مدد کے لیے کوئی نہیں تھا۔ میرے پاس تو کوئی موبائل نہیں تھا، مگر میرے شوہر کے پاس بھی نہیں تھا۔ اسے اس وقت مجھ سے زیادہ گاڑی کی فکر ہو رہی تھی۔ کہنے لگا، اس کا کرایہ تو میرے دوستوں نے دیا تھا، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ اس کو ٹھیک کروانے کو دے سکوں، اب کیا کریں؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی قسمت پر بین ڈالوں اور زور زور سے رونے لگوں۔ شادی کی پہلی رات ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھی گزرے، اور میری تو سڑک پر خوار ہوتے گزر رہی تھی۔ ہم دونوں کو آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا وہاں کھڑے کہ ایک گاڑی پاس سے گزری۔ اس میں میرے شوہر کی ہی عمر کا ایک آدمی تھا جو ہمیں دیکھ کر رک گیا اور مدد کی آفر کی۔ میرا شوہر آگے بڑھ گیا اور میں پیچھے۔ میں مسلسل یہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ سامنے لگے آئینے سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مرد کی نظریں ہر عورت پہچان لیتی ہے۔ میں نے بھی اس کی پیغام دیتی نظریں بھانپ لیں اور خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ میرے شوہر سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب ہم اترے تو اس نے میرے شوہر کو اپنا کارڈ اور کچھ پیسے دیے اور کل آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ مجھے لگا وہ امیر شخص ہے، ہم غریبوں کے ہاں کیسے آئے گا، مگر دنگ رہ گئی کہ جب اگلے دن وہ ہمارے گھر بہت ساری چیزیں لے کر آ گیا۔ جانے وہ کون تھا اور کیوں ہماری زندگیوں میں آ گیا تھا؟ جہاں تک مجھے لگتا تھا وہ میری وجہ سے ہی میرے شوہر سے رابطہ بڑھا رہا تھا۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں تھی، نہ ہی کبھی اس طرح کی حرکتیں میں نے کی تھیں کہ مردوں کو جال میں پھانس لوں، مگر اس طرح کی زندگی کی بھی میں نے کبھی خواہش نہیں کی تھی جو میں جی رہی تھی۔ میرا مزدور شوہر دن بھر کام کے بعد جتنے پیسے لاتا ہے اس میں بمشکل ہماری دال روٹی پوری ہوتی تھی۔ ایسے میں پھر وہ شخص جس کا نام فیروز تھا وہ ہماری مدد کرتا۔ مجھے میرے شوہر نے بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کا بہت اچھا دوست بن گیا ہے۔ فیروز جب بھی ہمارے گھر آتا اس کی نظر بس مجھ پر ہی رہتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے ایک بیش قیمت ہیرے کی انگوٹھی تحفے میں دی۔ میں لینا تو نہیں چاہتی تھی مگر لے لی۔ پھر وہ اکثر ہی بہانے سے مجھے کچھ نہ کچھ دینے لگا۔ وہ سب ضروریات جو میرا شوہر پوری نہیں کر سکتا تھا وہ سب فیروز پوری کرنے لگا۔ مہنگے ملبوسات جن کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا، میں اب وہ پہننے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ میں فیروز سے مانوس ہونے لگی۔ مجھے ایسا ہی تو شوہر چاہیے تھا جو میری بچپن کی ساری محرومیوں کا ازالہ کر دیتا۔ میرا بچپن سسکتے ہوئے اور ہر چیز کے لیے ترستے ہوئے گزرا تھا۔ ماں نام کے رشتے نے تو ہمیشہ ہی مجھے تکلیف دی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ ماں کیا ہوتی ہے، کیونکہ میرے ساتھ میری ماں جو سلوک کرتی تھی وہ دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ میری ماں ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے خود بھی لگتا تھا کہ میں اس کی سگی بیٹی نہیں بلکہ اس نے مجھے کسی سے گود لیا ہے، لیکن دل جلانے کو یہی حقیقت کافی تھی کہ وہ میری ماں اور میں اس کی بیٹی تھی۔ میں بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ میری 2 بہنیں اور مجھ سے چھوٹی ایک بہن، سبھی کا رنگ سانولا تھا، جبکہ میں واحد تھی جو گورا رنگ اور تیکھے نقوش رکھتی تھی۔
میں بچپن سے ہی انتہائی خوبصورت تھی. بڑی بڑی آنکھیں اور میرے سنہری بال دیکھ کر سب کو یہی لگتا تھا کہ میں تو یہاں کی رہنے والی ہوں ہی نہیں. اگر کسی بیٹی کی اتنی تعریفیں کی جائیں تو ماں خوش ہوتی ہے، لیکن میری ماں نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی کہ اسے میری تعریفیں راس ہی نہیں آتی تھیں اور نہ ہی اچھی لگتی تھیں. جانے ماں مجھ سے کیوں خار کھاتی تھی اور جلتی رہتی تھی. وہ ہر وقت میرا اور دوسری بہنوں کا موازنہ کرنے میں مشغول رہتی تھی. اماں کو شاید جلن اس بات کی تھی کہ میری باقی بہنیں اتنی خوبصورت کیوں نہیں ہیں اور میں کیوں ہوں، کیونکہ ان کے حصے کی بھی ساری توجہ لوگ مجھے دینے لگ جاتے تھے، اور یہ بات ماں کو کانٹے کی طرح چبھتی تھی. مجھے یاد ہے کہ ایک بار ہمارے گھر میں مہمان آئے تھے اور انہوں نے مجھے گود میں بٹھا کر بہت پیار کیا تھا اور جاتے ہوئے مجھے پیسے بھی دے گئے تھے. اماں کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ ان کے جاتے ہی فوراً مجھے پیٹنے لگی کہ میں مہمانوں کے سامنے کیوں آئی. صرف یہی نہیں، اماں نے میرے منہ پر کالک بھی مل دی. میں رونے لگی تو مجھے روتے دیکھ کر اماں ہنسنے لگی. کہنے لگی، دیکھ تیرے چہرے پر کالک کی سیاہی کتنی اچھی لگ رہی ہے، یہی تیرا نصیب ہے. اس وقت میں چھوٹی تھی، اسی لیے مجھے اماں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اماں مجھے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی. پھر اماں کی دیکھا دیکھی میری بہنیں بھی مجھ سے جلنا شروع ہو گئی. کوئی بھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتا تھا. ان حالات میں مجھے اپنے باپ کی یاد آتی جسے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. اماں بتاتی تھیں کہ وہ چھوٹی بہن کے پیدا ہونے کے کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گیا تھا. میں سوچتی کہ شاید میرا باپ ہوتا تو مجھے اماں کے ظلم و ستم سے بچا لیتا. مائیں بھلا کب ایسی ہوتی ہیں. میری سہیلی کی ماں تھی جو اس پر جان نچھاور کرتی تھی. اپنی بیٹی کے لیے وہ ہر حد سے گزر جانے کو تیار رہتی تھی اور اسے بہت ہی پیار کرتی تھی. یہ سب دیکھ کر میں نے ایک دن ماں کو کہا کہ مجھے بھی اسی کی ماں کی طرح پیار کیا کرو. تو اماں نے مجھے بری طرح جھڑک دیا اور کمرے میں بند کر دیا. اماں خود ہی میرے منہ پر کالک مل کر مجھے باہر نکال دیتی تھی، اور جب لوگ مجھ پر ہنستے تو کہتی اسے کالک بہت پسند ہے، اسی لیے خود ہی منہ پر لگا لیتی ہے. چھوٹی چھوٹی خواہشات کو ترستے اور ماں کا یہ رویہ دیکھتے میں بڑی ہو گئی. میرے جوان ہونے تک اماں بڑی دونوں بہنوں کی شادیاں کر چکی تھیں. بڑی ہو کر مجھے شادی کا معنی سمجھ میں آیا تو میں اندر ہی اندر بہت خوش ہوئی کہ مجھے اس بہانے اس دوزخ سے نکلنے کا تو موقع ملے گا. میری سہیلیاں میری شکل و صورت دیکھ کر مجھے چھیڑا کرتی تھیں کہ تمہارے لیے تو کسی امیر سے شہزادے کا رشتہ ہی آئے گا. ان کی باتیں سن کر میں نے بھی اپنے ذہن میں سوچنا شروع کر دیا تھا کہ بہت جلد میں کسی امیر خاندان میں جاؤں گی، اور ایسا ہوا بھی. خاندان سے اور خاندان کے باہر سے بہت سے امیر لوگوں کے رشتے میرے لیے آئے، مگر میری ماں نے سب کو انکار میں جواب دے دیا. یہاں تک کہ میری ایک سہیلی اپنے بھائی تک کا رشتہ لے کر میرے لیے آئی. اس کا بھائی جاپان میں ہوتا تھا اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ شادی کے بعد وہ تمہیں بھی باہر لے جائے گا. میں نے اماں کے ہاتھ جوڑے کہ میری شادی میری دوست کے بھائی سے کروا دیں، مگر میں کیوں بھول رہی تھی کہ بچپن سے لے کر اب تک اماں نے میری کون سی سنی ہے جو اب وہ میری بات کو ذرا بھی اہمیت دیتی. اماں نے باقی رشتوں کی طرح اس رشتے کو بھی ٹال دیا کہ ہمیں یہاں پر اپنی بیٹی کو نہیں بیانا. سب لوگوں کو لگتا تھا کہ اماں میرے لیے کسی بہت ہی اونچے گھر کے رشتے کا خواب دیکھ رہی ہیں، مگر میں جانتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں. جیسی زندگی میں نے اماں کے گھر گزاری تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں آگے جا کر بھی ویسی ہی زندگی گزاروں اور ایک ایک چیز کو ترسوں. اسی لیے تو جب میرے لیے اس مزدور کا رشتہ تلاش کیا تو سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں. میں اپنے شوہر کے ساتھ جو زندگی گزار رہی تھی ویسی زندگی گزارنا میرا حق نہیں تھا. اسی لیے میں سنجیدگی سے فیروز کے بارے میں سوچنے لگی. اس نے مجھے اپنے ساتھ بھاگ جانے کو کہا تھا. ایک طرف مزدور شوہر تو دوسری طرف سے فیروز جیسا چاہنے والا امیر شخص جو میری ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کرنے پر قادر تھا. میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہیں تھا. میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اپنی زندگی ایک امیر آدمی کے ساتھ گزارنی ہے. اسی لیے ایک رات کو میں نے چپکے سے اپنا گھر چھوڑ دیا اور فیروز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر انجان منزل کی طرف روانہ ہو گئی. میں نے اپنے شوہر کے نام ایک خط لکھ چھوڑا تھا جس میں نے اسے یہی کہا تھا کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسی لیے جا رہی ہوں، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا. میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھے کبھی طلاق نہیں دے گا، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں عدالت سے خلا لے لوں گی. یہ آئیڈیا بھی فیروز کا ہی تھا. میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے کہیں اور لے جائے.
مگر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا اور اپنی پہلی بیوی سے ملواؤں گا۔ کہنے لگا کہ میری پہلی بیوی کو تمہیں ہر حالت میں قبول کرنا ہی ہوگا۔ جیسے ہی میں نے فیروز کے ساتھ اس کے محل نما گھر میں قدم رکھے تو میں اس کی بیوی کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس پر قابو نہ رکھ پائی۔ فیروز کی پہلی بیوی تو میری ہی سہیلی تھی، وہی سہیلی جو اپنے بھائی کے لیے میرا رشتہ لانا چاہتی تھی۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی، تو دوسری طرف وہ بھی مجھے دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہوئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ فیروز نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی اسی لیے میں نے اسے اجازت دے دی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تم ہی ہوگی۔ اس پل میں اتنی حیران تھی کہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ یہ اگر اتفاق تھا تو مجھے یہ اتفاق بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ فیروز سے شادی کے بعد اسے مجبور کروں گی کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے، مگر یہاں تو اس کی پہلی بیوی میری ہی سہیلی نکل آئی۔ فیروز یہ جان کر بہت خوش ہوا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی سہیلیاں ہیں۔ ہم دونوں سہیلیاں گزرے وقت کی باتیں کرنے لگیں۔ میری سہیلی فضا کی شادی کو فیروز سے ہوئے تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں فضا کی شادی پر نہیں گئی تھی، اسی لیے میں نے اس کے شوہر کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ یہ قسمت کے ہی عجیب رنگ تھے جو ہم تینوں کو قریب لے آئی۔ میں یہاں اپنے شوہر کو چھوڑ کر آ تو گئی تھی، مگر مجھے ماں کی طرف سے بہت ڈر لگا ہوا تھا۔ اب تک تو ماں کو پتہ چل گیا ہوتا، وہ مجھے بغیر قصور کے اتنی سزا دیتی تھی، تو اب جب کہ میں نے غلطی کی تھی تو جانے اس کا رد عمل کیا ہوتا۔ فیروز اور فضا مجھے تسلیاں دیتے ہوئے کہنے لگے کہ تم فکر مت کرو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم کس کے ساتھ گھر سے بھاگی ہو اور کس کے گھر میں رہ رہی ہو۔ میں بھی مطمئن ہو گئی کیونکہ میں یہی چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ فضا گھبرا کر اٹھی اور مجھے کہنے لگی کہ چلو ہم اوپر چھت پر چلے جاتے ہیں، فیروز کے کچھ دوست آئے ہوں گے۔ میں نے حیران نظروں سے اس کے برتاؤ کو دیکھا کہ اگر دوست بھی آئے تو اس میں اتنا ڈرنے یا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ خیر میں کچھ کہے بغیر چپ چاپ اس کے ساتھ چھت پر آ گئی۔ مجھے مسلسل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، مگر فیروز کی دولت کی چکا چوند نے مجھے وہاں باندھے رکھا۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے اور میرا کسی سے کوئی رابطہ نہ ہوا۔ میں عدالت کے ذریعے اپنے شوہر سے خلا لے کر پھر فیروز سے نکاح کرنا چاہتی تھی، مگر وہ مجھے یہی کہتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، ابھی عدالت جانے کا صحیح وقت نہیں ہے۔ ایک دن وہ اور فضا مجھے کہنے لگے کہ تیار ہو جاؤ، تم گھر میں بور ہوتی ہو، ہم دونوں ایک پارٹی میں جا رہے ہیں تو تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ میں بھی تیار ہو کر ان کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں فضا نے سب کو یہی کہا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ وہاں بس 5-6 لوگ تھے جو سب کے سب مرد تھے اور صرف ہم دونوں ہی عورتیں تھیں۔ مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ان سب مردوں کی نظریں مجھے اپنے جسم کے آر پار محسوس ہو رہی تھیں۔ میں جلد ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے باہر آ گئی۔ فیروز میرے پیچھے آ گیا اور مجھے غصے سے ڈانٹنے لگا کہ میں یہاں پر کیوں چلی آئی، اس طرح مہمانوں کو چھوڑ کر مجھے باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے اس کے رویے پر حیرت ہو رہی تھی کہ کیا اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ سب مرد مجھے اور فضا کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ اس نے یہ کس قسم کے دوست بنائے ہوئے تھے؟ مانا کہ امیر لوگ عیاش ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا کہ دوسروں کی بیوی پر نظر جما کے بیٹھے رہو۔ اسی وقت اندر سے فضا بھی چلی آئی۔ وہ دونوں ایک طرف جا کر آپس میں سرگوشی میں باتیں کرنے لگے جو مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے بارے میں بات کر رہے ہوں۔ فضا بات کر کے اندر چلی گئی اور فیروز میرے پاس آ کر بولا چلو ہم گھر چلتے ہیں، فضا کو ڈرائیور اس کی امی کے گھر چھوڑ آئے گا۔ ایک دم سے اس کے رویے میں اتنی تبدیلی، میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میرا شوہر بھلے غریب تھا لیکن وہ مجھ پر آج تک نہیں چلایا تھا اور اپنی حیثیت کے مطابق مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ میری جلی کٹی باتیں بھی وہ ہنس کر برداشت کر لیتا تھا، جبکہ فیروز کا رویہ تبدیل ہونے لگا تھا۔ اگر فضا کا سہارا مجھے نہ ملتا تو شاید اب تک میں لوٹ کر اپنے شوہر کے پاس واپس جا چکی ہوتی۔ فضا کی زندگی دیکھ کر میں نے سمجھوتا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ بھی میری طرح غریب گھر سے تھی، مگر فیروز سے شادی کرنے کے بعد تو وہ سر سے لے کر پاؤں تک بدل گئی تھی، اور اب میں بھی تو ایسا ہی چاہتی تھی کہ میں بہت امیر بن جاؤں۔ مجھے گھر چھوڑ کر فیروز پھر کسی سے ملنے چلا گیا۔ اکیلے گھر میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ ماں کی طرف سے ہو آتی ہوں۔ اب تک انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ آئی ہوں۔
زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ ڈانٹیں گی اور مار لیں گی تو کوئی بات نہیں، مگر اس وقت میرا اپنی چھوٹی بہن سے ملنے کا بہت دل کر رہا تھا۔ میں ماں کی طرف چلی آئی۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے ہی اندر قدم رکھوں گی ماں مجھ پر چلانے لگے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تم نے آنا ہی تھا تو اپنے شوہر کے ساتھ آ جاتی، اکیلی لڑکی کا یوں میکے آنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ میں ماں کی بات سن کر ساکت رہ گئی۔ وہ ایسے آرام سے کیوں بات کر رہی تھی؟ کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا ہے؟ میرے گھر سے جاتے ہی میرے شوہر کو یہاں آ کر ہنگامہ مچانا چاہیے تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اماں مجھے کہنے لگی، تیری سہیلی فضا کچھ دن پہلے آئی تھی اپنے امیر کبیر دیور کا رشتہ لے کر۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی اس کے دیور سے کر دوں۔ تیری وہ سہیلی کافی امیر خاندان میں بیاہی گئی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں میں روشنی کی شادی بھی وہیں کر دوں، خوش رہے گی وہ۔ یہ بات سن کر میں اچھل پڑی۔ اماں کیا کہہ رہی تھی کہ فضا یہاں آئی تھی؟ مگر اس نے تو مجھے نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی فیروز کا کوئی بھائی تھا۔ پھر وہ اپنے کس دیور کے لیے یہاں رشتہ لینے آئی؟ یہ سب کیا چل رہا تھا؟ مجھے تو اس بارے میں نہ فضا نے کچھ بتایا تھا اور نہ ہی فیروز نے۔ کیا وہ دونوں مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے؟ مجھے شک ہونے لگا کہ ضرور تو کچھ ایسا ہے جو نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ فضا کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ ہو سکتا ہے فیروز کو بھی اس بارے میں علم نہ ہو۔ میں کچھ دیر ہی بس بیٹھی اور پھر فیروز کے گھر چلی آئی تاکہ ان سے پوچھ سکوں کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ ابھی میں نے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ میں اپنا نام سن کر کمرے کے باہر ہی رک گئی۔ فیروز فضا پر چلا رہا تھا، وہ تمہاری دوست کہاں چلی گئی بغیر بتائے؟ تم جانتی ہو کہ اس کے یوں جانے سے میرا کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے۔ میں کلائنٹ کو لے کر گھر آیا تو وہ گھر پر ہی نہیں تھی، مجبوراً مجھے اس شخص کو اس کے سارے پیسے واپس کرنا پڑے۔ میں یہ سن کر چونک گئی کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فضا بھی جواباً اس پر چلانے لگی، کہنے لگی، گھر پر میں نہیں تھی، گھر پر تم اسے لے کر آئے تھے تو تمہیں اس پر نظر رکھنی چاہیے تھی۔ کیا پتہ اسے ہم پر شک ہو گیا ہو اور وہ یہاں سے چلی گئی ہو۔ میں ان دونوں کی باتیں سن کر الجھن میں پڑ گئی کہ یہ کس شک کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ واقعی کچھ غلط ہو رہا تھا۔ فیروز کہہ رہا تھا، تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری وہ سہیلی بڑی ہی بے وقوف اور لالچی ہے، اسی لیے میں اس کے پیچھے لگا، اس کے شوہر سے دوستی کی، اس پر اتنا پیسہ لگا کر اسے یہاں تک لایا کہ ڈبل ٹرپل کماؤں گا، مگر لگتا ہے کہ وہ فرار ہو گئی ہے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے ہمارے بارے میں کیسے پتہ چلا کہ ہم اسے یہاں بیچنے کے لیے لائے ہیں۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو یہ دونوں میاں بیوی کی سازش تھی۔ فیروز کو مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے غلط مقصد کے لیے مجھے گھر سے بھگا کر لایا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں واپس مڑتی میرا پیر گلدان سے ٹکرا گیا اور وہ دونوں چونک کر باہر نکل آئے۔ مجھے دیکھ کر ایک لمحے کو تو وہ گھبرا گئے۔ میں نے فضا کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی سہیلی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے۔ میں نے سب سن لیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ سن لیا ہے تو میں کیا کروں؟ ہاں، ہم نے یہ سب کیا ہے۔ تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے میری بہت عرصے سے تم پر نظر تھی، اسی لیے تمہیں سہیلی بنایا تھا۔ میں جانتی تھی کہ تم ایک امیر آدمی سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہو، اسی لیے میں نے اپنے شوہر کو تمہاری شادی کے پہلے دن سے ہی تمہارے پیچھے لگا دیا تاکہ یہ تمہیں اپنے جال میں پھنسا کر یہاں لے آئے۔ ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ خوبصورت لڑکیوں کو پیسوں کے عوض آگے بیچ دینا۔ اب تمہارا سودا بھی طے ہو چکا ہے۔ فیروز، اسے کمرے میں بند کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، جانے کہاں سے پولیس آ گئی۔ پولیس کے ساتھ اماں اور اپنے شوہر کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ وہ یہاں کیسے۔ میرا شوہر میرے پاس آ کر کہنے لگا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے شک تھا کہ تمہیں فیروز نے ہی بہلا پھسلا کر گھر سے نکلوایا ہے، مگر یہ بھی ایسا غائب ہوا کہ ملا ہی نہیں۔ پھر آج تم اپنے میکے گئی تو تمہاری ماں نے مجھے فوراً فون کیا اور تم پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ ہم پولیس کے ساتھ تمہارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے۔ میں نے اپنی ماں کو حیرت سے دیکھا کہ یہ اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے، تو وہ بولی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ہمیشہ ظلم و ستم کیے۔ تم میرے شوہر کی دوسری بیوی سے ہو، مگر اس شادی کا میرے سوا کسی کو علم نہیں تھا۔ مرنے سے پہلے وہ تمہیں میری گود میں ڈال گیا اور قسم دے گیا کہ کسی کو مت بتانا۔ مجھے تم سے نفرت تھی کہ تمہاری حسین ماں نے میرے شوہر کو چھین لیا، اور اسی نفرت اور حسد میں تمہارے ساتھ برا سلوک کرتی رہی۔
جان بوجھ کر تمہاری شادی ایک غریب مزدور سے کروائی تاکہ تم سسکتی رہو۔ مجھے آج احساس ہوا ہے کہ قدرت مجھے میری غلطیوں پر سزا دینے جا رہی تھی، کیونکہ میں بھی انجانے میں اپنی بیٹی اسی فضا کو سونپنے جا رہی تھی۔ اگر میں ایسا کر دیتی تو آج تم دونوں کو کھو چکی ہوتی۔ مجھے معاف کر دو۔ میں نے ماں کے ہاتھ تھام لیے، چاہے اس نے مجھے بیٹی نہ سمجھا ہو، مگر میں نے اسے ہمیشہ ماں ہی سمجھا تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا، میں جانتا ہوں میں تمہارے قابل نہیں، اسی لیے تم نادانی میں فیروز جیسے آدمی کے ہتھے چڑھ گئی۔ تم طلاق لینا چاہو تو میں دینے کو تیار ہوں۔ میں سمجھ چکی تھی کہ امیر وہ ہے جو دل کا اچھا ہے، دولت تو آنی جانی چیز ہے، اسی لیے میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی اور اس کے ساتھ رہنے کو ہی ترجیح دی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔